السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے فارغ ہو کر قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر خطاب کیا اور اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ نے مجھے میرے دو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے، اور نہ ہی ایسے ہوگا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں امانت داری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں۔ اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ بتانے والے صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا، ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ اپنا موازنہ کرو بڑی پیشی سے پہلے۔ حضرت شعبی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اپنے آپ کو منبر کی اس جگہ بیٹھنے کا اہل سمجھوں جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سیڑھی نیچے ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر خطاب فرمایا کہ قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے تم اپنا خود موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی، اور کسی حق والے کا حق اتنا نہیں بنتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ غور سے سنو، میں اللہ کے مال یعنی بیت المال میں سے اتنا لوں گا جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں سے ملتا ہے۔ اگر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی تو میں یہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو کام کرنے والے کو عام طور سے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے تم سے حساب لینے سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے اللہ کا حساب آسان ہو جائے گا، اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے تم اپنا موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا؟ حضرت ابو فراس رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، غور سے سنو، پہلے ہمیں آپ لوگوں کے اندرونی حالات اس طرح معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالی ہمیں آپ لوگوں کے حالات بتا دیا کرتے تھے۔
کہ کون مومن ہے کون منافق اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا ہے۔ غور سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے جا چکے اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، اس لیے اب ہمارا آپ لوگوں کے حالات و درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو اب ہم بتانے لگے ہیں۔ آپ میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اور جو ہمارے سامنے شر ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے۔ اور آپ لوگوں کے پوشیدہ اور اندرونی حالات آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوں گے، یعنی ہم تو ہر ایک کے زہر کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ غور سے سنو، ایک وقت تو ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے ہاں کی نعمتوں کے لینے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، لیکن اب آخر میں آ کر کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اسے لینے کے ارادے سے پڑھتے ہیں۔ تم قرآن کے پڑھنے سے اور اپنے اعمال سے اللہ کی رضامندی کا ہی ارادہ کرو۔ توجہ سے سنو، اللہ کی قسم میں اپنے گورنر آپ لوگوں کے پاس اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ آپ لوگوں کی کھالوں کی پٹائی کریں یا آپ لوگوں کے مال لے لیں، بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو دین اور سنت سکھائیں۔ جو گورنر کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کرے وہ اس گورنر کی بات میرے پاس لے آئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسے اس گورنر سے ضرور بدلہ لے کر دوں گا۔ غور سے سنو، مسلمانوں کی پٹائی نہ کرو ورنہ تم انہیں ذلیل کر دو گے، اور اسلامی سرحد سے انہیں گھر واپس جانے سے نہ روکو ورنہ تم انہیں فتنے میں ڈال دو گے، اور ان کے حقوق ان سے نہ روکو بلکہ ادا کرو ورنہ تم انہیں ناشکری میں مبتلا کر دو گے، اور گھنے درختوں والے جنگل میں انہیں لے کر مت پڑاؤ ڈالنا ورنہ بکھر جانے کی وجہ سے دشمن کا داؤ چل جائے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے مہر زیادہ نہ کرو۔ حضرت ابو الجعفر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب میں فرمایا، غور سے سنو، عورتوں کے مہر بہت زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ اگر مہر کا زیادہ ہونا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی والا کام شمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 اوقیہ یعنی 480 درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ تم لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کر لیتے ہو، لیکن جب دینا پڑتا ہے تو پھر دل میں اس عورت کی دشمنی محسوس کرتے ہو۔ تم مہر دیتے بھی ہو لیکن اس عورت سے کہتے ہو کہ مجھے تیرے مہر کی وجہ سے مشق بھی اٹھانی پڑی اور بہت مشقت بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے غزوات میں جو آدمی قتل ہو جاتا ہے تم اس کے بارے میں کہتے ہو فلاں شہید ہو کر قتل ہوا یا فلاں نے شہید ہو کر وفات پائی، بغیر تحقیق کے کسی کے شہید ہونے کا حتمی فیصلہ نہ کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجارت کے ارادے سے ساتھ آیا ہو اور اس نے اپنی سواری کے آخری حصے پر اور کجاوے کی ایک جانب سونا چاندی لاد رکھا ہو۔ یہ تجارت والا اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہ کہا کرو، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے کہا کرو
کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو یا فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت مسروق رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے مہر زیادہ کیوں مقرر کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں مہر 400 درہم یا اس سے کم ہوا کرتا تھا۔ اگر بہت زیادہ مہر مقرر کرنا اللہ کے ہاں تقوی کا یا عزت کا کام ہوتا تو آپ لوگ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے آگے نہ نکل سکتے۔ پادری، تم غلط کہتے ہو، اللہ کے دشمن۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ شہر میں خطاب کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے فارسی میں کچھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ پادری کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، تم غلط کہتے ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں گمراہ کیا، اور انشاءاللہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اگر تمہارے ذمہ ہونے کے عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی ساری اولاد ان کے سامنے بکھیر دی، اور جنت والوں کے نام اور ان کے اعمال لوح محفوظ میں اسی وقت لکھ دیے، اور اسی طرح دوزخ والوں کے نام اور ان کے اعمال بھی اسی وقت لکھ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ اس جنت کے لیے ہیں اور یہ لوگ اس دوزخ کے لیے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگ بکھر گئے اور تقدیر کے بارے میں اختلافات کرنے لگے۔ تقدیر کے بارے میں عقل سے کچھ نہ کہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، آئندہ جن دو آدمیوں کے بارے میں میں نے سنا کہ یہ تقدیر کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کر رہے ہیں تو میں ان دونوں کی گردن اڑا دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان سن کر تمام لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی۔ پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں ملک شام میں ایک جماعت ظاہر ہوئی جس نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنی شروع کی۔ تیر چلانا سیکھو، جوتا پہنا کرو، مسواک کیا کرو۔ حضرت باہلی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں داخل ہوئے
تو انہوں نے جابیہ شہر میں کھڑے ہو کر خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھو، اس سے تمہارا تعارف ہوگا، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور کسی حقدار کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ حق بات کہنے سے اور کسی بڑے کو نصیحت کرنے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ اللہ کا رزق دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حق بات کہنے سے نہ موت قریب آتی ہے اور نہ اللہ کا رزق دور ہوتا ہے، یعنی حق کا ساتھ دو۔ اس بات کو جان لو کہ بندے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو وہ اس پردے کو تو پھاڑ لیتا ہے، لیکن اپنے مقدر کی روزی سے زیادہ کبھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے حرام سے بچنا چاہیے دوستو۔ گھوڑوں کو سداؤ اور تیر چلانا سیکھو، اور جوتی پہنا کرو اور مسواک کیا کرو، اور موٹا جوتا استعمال کرو، اور عجمیوں کی عادتیں اختیار کرنے سے اور ظالم جابر لوگوں کے پڑوس سے بچو، اور اس سے بھی بچو کہ تمہارے درمیان صلیب بلند کی جائے، یا تم اس دسترخوان پر بیٹھو جس پر شراب پی جائے، اور بغیر لنگی کے حمام میں داخل ہونے سے بھی بچو، اور اس سے بھی کہ تم عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ وہ حمام میں داخل ہوں، کیونکہ حمام میں داخل ہونا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ تم جب عجمیوں کے علاقہ میں پہنچ جاؤ اور ان سے معاہدہ کر لو تو پھر کمائی کے ایسے کام اختیار کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں وہاں ہی رہنا پڑ جائے اور ملک عرب میں واپس نہ آ سکو، کیونکہ تمہیں اپنے علاقے میں عنقریب واپس آنا ہے، اور ذلت اور خواری کو اپنی گردن میں ڈالنے سے بچو۔ عرب کے مال مویشی کو لازم پکڑو، جہاں بھی جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ، اور یہ بات جان لو کہ شراب 3 چیزوں سے بنائی جاتی ہے: کشمش، شہد اور کھجور۔ جو اس میں پرانی ہو جائیں اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ شراب ہے جو کہ حلال نہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن 3 آدمیوں کو پاک نہیں کرے گا، اور انہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور انہیں اپنے قریب ہی نہیں کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا لینے کے ارادے سے امام سے بیعت ہو، پھر اگر اسے دنیا ملے تو وہ اس بیعت کو پورا کرے ورنہ نہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد بیچنے کے لیے سامان لے کر جائے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ اس کی اتنی اور اتنی قیمت لگ چکی ہے، اور اس جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ سامان بک جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہو رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کہنا کہ یہ تو اتنی کی بیکری، اتنا لگ گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھو۔ 203 دن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دن تک اس سے قطع کلامی رکھیں، آپ اسے بات ہی نہ کریں۔ اس سے مراد ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھو۔ اس لیے اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہیں تو فوراً صلح کریں۔
اور جو شخص کسی جادوگر، کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے اسے سچا مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کے بہترین اوقات۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ میں یہ خطاب فرمایا تھا جو ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اما بعد، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو ہمیشہ رہے گا اور اس کے علاوہ ہر ایک فنا ہو جائے گا، جو فرما برداری کی وجہ سے اپنے دوستوں کا اکرام کرتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کسی گمراہی والے کام کو ہدایت والا سمجھ کر کرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، یا کسی حق والے کام کو گمراہی والا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور ہلاک یعنی مر جاتا ہے، تو اس ہلاک ہونے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عذر پیش کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو اس کو غلط سمجھ کر چھوڑ دیا میں نے، یہ عذر نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو اپنی رعایا کے بارے میں سب سے زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس دین کی ان کو ہدایت نصیب فرمائی تو اس دین والے احکامات ان لوگوں پر لازم ہیں، یہ لوگ ان احکامات کو صحیح طرح سے ادا کریں، اور ہم ذمہ داران خلافت کے ذمے یہ بھی ہے، یعنی ذمہ داران خلافت کے ذمے یہ بھی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اللہ کی اس اطاعت کا حکم دیں جس کا اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا، اور اللہ کی اس نافرمانی سے روکیں جس سے اللہ نے آپ لوگوں کو روکا، اور قریب اور دور کے آپ تمام لوگوں میں اللہ کے احکام کو قائم کریں، اور جو حق کو جھکانا چاہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دین کے بارے میں بہت سی تمنائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور مجاہدوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور ہم ہجرت کی نسبت حاصل کریں گے۔ وہ ان کاموں کو کرتے تو ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور ایمان صرف صورت بنا لینے سے نہیں ملتا، اور ہر نماز کا ایک وقت ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے اور روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ فجر میں خوب زیادہ قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ جتنا لمبا ہو جائے، اس وقت تک انسان کا دوپہر کا آرام پورا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں اس وقت پڑھو جبکہ سورج تمہارے دائیں آبرو پر آ جائے، یعنی زوال کے تھوڑی دیر بعد پڑھ لو، اور وضو، رکوع اور سجدے میں اللہ نے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ سب پوری کرو، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ سوتا نہ رہ جائے اور نماز قضا نہ ہو جائے۔
عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج زرد ہونے سے پہلے ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ ابھی سورج سفید اور صاف ہو، اور نماز کے بعد آدمی سست رفتار اونٹ پر 6 میل کا فاصلہ غروب سے پہلے طے کر سکے۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی، روزہ کھولنے کا وقت ہوتے ہی پڑھ لی جائے۔ عشاء کی نماز سرخی غائب ہو کر رات کا اندھیرا چھا جانے سے لے کر 2/3 رات تک پڑھی جائے۔ جو اس سے پہلے سو جائے اللہ اس سے آرام و سکون والی نیند نہ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بد دعا فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے۔ دوستو، آج ہم اللہ والوں کی بد دعاؤں سے تو ڈرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی ولی کی بد دعا نہ لگ جائے، کسی اللہ والے کی بد دعا نہ لگ جائے، بہت ڈرتے ہیں، بچتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ ولی نہیں، یہ صحابی ہے جس کی ہر بات قرآن بن کر اترتی ہے۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز سے پہلے کبھی بھی نہ سویا کریں۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں۔ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ہجرت کی ہے، حالانکہ اس کی ہجرت کامل نہیں ہے۔ کامل ہجرت والے تو وہ لوگ ہیں جو تمام برائیاں چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ آدمی دشمن کا مقابلہ بھی کرے اور حرام سے بھی بچے۔ بہت سے لوگ خوب اچھی طرح دشمن سے جنگ کرتے ہیں، لیکن نہ ان کا ارادہ اجر لینے کا ہوتا ہے اور نہ اللہ کو یاد کرنے کا۔ قتل ہو جانا بھی موت کی ایک صورت ہے، یعنی قتل ہونا شہادت اس وقت شمار ہوگا جبکہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جنگ کر رہا ہو، اور ہر آدمی اسی نیت پر شمار کیا جائے گا جس نیت سے اس نے جنگ کی ہو۔ ایک آدمی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بہادری ہے، اور جسے جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا ہر ایک کو جنگ کر کے دشمن سے بچاتا ہے۔ ایک آدمی طبعاً بزدل ہوتا ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا بلکہ انہیں دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ کتا بھی اپنے گھر والوں کے پیچھے سے بھونکتا ہے، یعنی بزدل آدمی کتے سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ جان لو کہ روزہ قابل احترام عمل ہے۔ آدمی روزہ رکھ کر جیسے کھانے پینے اور عورتوں کی لذت سے بچتا ہے، ایسے ہی اگر مسلمان کو تکلیف دینے سے بھی بچے تو پھر اس کا روزہ کامل درجے کا ہوگا۔ اور زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمانے سے فرض کی ہے، اسے خوشی خوشی ادا کیا جائے اور زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہ سمجھا جائے۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں۔ آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں نا، چلیں معاشرے کو چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا زکوٰۃ ہی دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم اسے اپنے پاس سے دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ ہم پر احسان کر رہا ہے
کہ وہ ہم سے لے رہا ہے اور اس کے ذریعے جو اللہ کا ہم پر فرض تھا وہ ادا ہو رہا ہے۔ کبھی بھی صدقے کو، کبھی بھی زکوٰۃ کو احسان نہ سمجھنا، یہ دیکھ کر کسی پر احسان نہ جتلانا۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں۔ تمہیں جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لو، جس کا دین لٹ گیا اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، بدبخت وہ ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں یعنی ازل سے بدبخت ہوا ہو۔ سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے گھڑے جائیں اور سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں زیادہ کوشش، زیادہ محنت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنے بادشاہ سے نفرت ہوا کرتی ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور تم میں طبعی کینہ پیدا ہو جائے، یا میں اور تم خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائیں، یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگ جائیں۔ اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ کہیں ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، اور مالداروں پر تمہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں نور اور شفا ہے، باقی سب کچھ تو بدبختی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے جن کاموں کا والی بنایا ہے ان میں جو حق میرے ذمے تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، اور تمہاری خیر خواہی کے جذبے سے تمہیں تمہارے حصے بیت المال میں سے دے دیے جائیں گے، اور تمہارے لشکروں کو ہم جمع کر چکے ہیں، اور جہاں جا کر تم نے غزہ کرنا ہے یعنی جنگ لڑنی ہے وہ جگہیں ہم مقرر کر چکے ہیں، اور تمہارے پڑاؤ کی جگہیں بھی مقرر کر دی ہیں، اور تلواروں سے لڑ کر جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں ہم نے تمہارے لیے پوری طرح وسعت کی ہے، لہذا اب تمہارے پاس اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ سارے وہ دلائل ہیں جن سے اللہ کا ہر حکم ماننا تم پر لازم آتا ہے۔ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور سب کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطابات میں سے چند اقتباسات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ سلسلہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خطابات میں سے اقتباسات لیے جائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس سلسلے کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی اس سلسلے کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو شروع کیا جائے، تو دوستو کمنٹ لازمی کریں اور کمنٹ کے اندر لازمی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ ہمیں شروع کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔